السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم و معزز ناظرین کرام، اس وقت جب بہرائچ کے اندر جو ہنسا ہوا اس کے بعد کھلے عام اس طریقے سے انکاؤنٹر ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے گھروں کے اوپر جو ہے یہ نوٹس چسپاں کیا جا رہا ہے کہ ان تمام گھروں کو جو ہے بلڈوزر کر دیا جائے، ان کے اوپر بلڈوزر چلایا جائے، اسے گرایا جائے، کیونکہ یہ گھر جو ہے اویدھ جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام معاملات کے پیش نظر اس وقت جو ہے پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی نے مسلمانوں سے ایک بہت بڑی اپیل کی ہے، اور مولانا عثمان شاہی پنجاب نے جو ہے کھلے عام صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ ان حالات سے اگر مسلمانوں کو نکلنا ہے تو اس کام کا کرنا ضروری ہوگا۔ تو آئیے ناظرین کرام، مولانا عثمان لدھیانوی نے، شاہی امام پنجاب نے مسلمانوں سے کون سی اپیل کی ہے اور کس طرح کی مسلمانوں سے اپیل کی ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے آخرکار وہ کام جو ہے ہم جان لیتے ہیں کہ کیا اپیل مسلمانوں سے کی گئی ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اور آپ جو ہے پنجاب کے شاہی امام کی اس اہم اپیل کو سنیں، اور آپ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان تمام معاملات کے پیش نظر کھلے عام انکاؤنٹر اور مکانوں پر بلڈوزر کرنے کی نوٹس چسپاں کرنے پر جو ہے اتحاد المسلمین کے سربراہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو ہے کیا کچھ کہا ہے، ہم ویڈیو کے آخر میں اس کو بھی آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے آپ تمام ناظرین اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ اور آئیے اب ہم جو ہے مولانا عثمان لدھیانوی شاہی پنجاب امام کی جو ہے اس مسلمانوں کی اپیل جو انہوں نے کی ہے مسلمانوں سے، آئیے ہم اور آپ اس کو سن لیتے ہیں۔ گوش گزار کرتے ہیں اکثر، اس بات سے بے پرواہ ہو جائیے کہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اور اس بات پر پوری طاقت جھونک دو کہ جن غیر مسلموں سے آپ کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دکھاوے کی نہیں، اعلیٰ کردار کی پیشکش کیجئے کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ عبد الرحمن جھوٹ نہیں بولتا، وہ گواہی دیں اس بات کی کہ محمد شفیع نے کبھی دغا نہیں کیا، وہ گواہی دیں اس بات کی کہ یونس بہت ایماندار ہے۔ جب تک ہم زمینی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ایک رتی پیچھے نہیں کر سکتی ہے، ایک رتی پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ صلہ رحمی کا جذبہ رکھنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے گریبان میں جھانکیے اطمینان سے، گھر میں جا کے اکیلے بیٹھ کے بس اتنا ضرور سوچئے ہماری وجہ سے کتنوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، آج تک ہماری وجہ سے کتنوں کا دل دکھا ہے، ہم نے کتنوں کو ٹھوکر ماری ہے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اور یہ دعائیں وہیں پہ رکی ہوئی ہیں، جب دعا کرتے ہیں نا ہم، اور آج کل تو لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس، دعا کر دیجئے حضرت، دعا کر دیجئے حضرت جی تو اللہ کے نیک بندے، اب جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ تیرا آیا ہے، اس کے اوپر اپنا کرم فرما، ساتھ ہی میں فرشتے پرچی بیچ میں لگا دیتے ہیں کہ الہی یہ اللہ والے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ ٹھگ ہے، یہ ماں باپ کا ظالم ہے، یہ بدماش ہے، یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس نے بہن کا حق مار رکھا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنے نوکر پر ظالم بنا ہوا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی اس کے پڑوسی سے خوف زدہ ہیں۔ جب وہ شکایت نامہ بیچ میں پہنچتا ہے ساری کی ساری دعائیں وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کوئی دعا، کوئی شے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں نرمی نہیں وہ کل دین سے خیر سے خالی ہے۔ نرمی کا ہونا دل میں، اور نرمی وہ، کیونکہ ہم میں خرابی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام خرابیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں،
حیرت کی بات ہے ان لوگوں پر، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ جو دوسرے کے گناہ پتہ لگنے پر اس طرح ظالم بنتا ہے جیسے خود کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس نے، ایسے گرفت کرنا چاہتا ہے دوسرے کی ذرا سی بات کے اوپر جیسے یہ خود دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور پھر ساتھ میں ایک لفظ کہتا ہے کہ جی میں تو جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، مجھے تو منہ پہ کہنے کی عادت ہے۔ اگر منہ پہ کہنے کی عادت ہے اور تمہارے میں سچ کہنے کی جرت ہے تو آؤ پھر بتاؤ کہ اب تک کتنی عورتوں سے زنا کیا، کتنوں سے ٹھگی ماری، کتنوں سے بے ایمانی کی، کتنوں کی بیٹیوں کے لیے غلط ارادے بنائے، بولتا کیوں نہیں تو؟ چپ کیوں ہے اگر تجھے شوق ہے سچ کہنے کا کہ جی میں منہ پہ کہتا ہوں، جس کے جو کہنا ہے منہ پہ کہوں گا۔ اگر منہ پہ کہنے کی جرت ہوتی تو اپنے گناہ پہلے یاد آتے، اپنے کارنامے پہلے یاد آتے۔ پتہ لگا تو منہ پر نہیں کہتا، تو دوسروں کی عزت اچھالنا چاہتا ہے، اور جس کے بارے میں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آج کسی کا عیب چھپا لیا، اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دیں گے۔ جس نے آج کسی کا عیب چھپا دیا، جو آج مزے لے لے کے بتاتا رہا، پھر قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ کوئی بات نہیں، عیب تلاش کر لوگوں کے، ان کو آگے پھر سپلائی کر، لیکن قیامت والے دن تیرے اس دل کو نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں اس دل کو پھونکیں گے اسی جگہ پہ، جس طرح ٹچ موبائل میں جس ایپ کو انگلی لگاؤ وہی والا ایپ چلتا ہے نا، اس طرح صرف اس دل میں آگ لگا کے گولا چھوڑ دیں گے، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ تو جن لوگوں کی برائیاں کرتا تھا تیرے ساتھ بنا کیا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو ظلم کا شکار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے حق میں جن لوگوں کی بولنے کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیٹر پیڈ اور صرف ایک ٹویٹ کر کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو وہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے جب تک مظلوم کو انصاف نہ مل جائے، ان کے لیے وہاں جا کے مدد نہ کی جائے، تب تک۔ ناظرین کرام، تو اس وقت جو ہے آپ نے جو ہے پنجاب کے شاہی امام کی اس اپیل کو سنا کہ کھلے عام اور صاف طور پر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ آج مسلمانوں کو جو ہے اس چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، ان تمام معاملے کے پیش نظر اتحاد المسلمین کے سربراہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے اور یوگی حکومت سے کیا کچھ کہنا چاہا ہے، آئیے ہم اور آپ جو ہے اس کو بھی سماعت کریں۔ اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بہرائچ میں درگا پوجا وسرجن کے دوران ہوئے تشدد اور اس کے بعد ہونے والے انکاؤنٹر پر اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش کی یوگی حکومت پر بندوق کے راج کی پالیسی اپنانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ پوری طرح سے آئین کے خلاف ہے۔ اویسی نے اسے نیٹ فلکس فلم قرار دیا ہے جہاں قانون کے بجائے بندوق کی زبان بولی جا رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یوگی حکومت کی پالیسی آئین کے خلاف ہے۔ یوگی حکومت کو بندوق کے زور سے نہیں، قانون کی حکمرانی سے حکومت چلانی چاہیے۔ یوگی حکومت آئین کے مخالف ہیں۔ کل جو انکاؤنٹر ہوا ہے یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے نیٹ فلکس فلم چل رہی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ گوپال مشرا کا قتل ہوا ہے، لیکن آئین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ انکاؤنٹر کو غلط بتاتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ایک مخصوص طبقہ کے خلاف نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ٹھوک دو کی پالیسی آئین کے خلاف ہے، کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح گولی مار دے گا کیا؟ جی ہاں ناظرین، تو آپ نے سنا کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو ہے کیا کچھ کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے بلڈوزر چلانا یہ جو ہے آئین کے خلاف ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یوگی حکومت کو جو ہے سمویدھان کی روشنی میں جو ہے اسے حکومت چلانی چاہیے، حکمرانی کے طور پر اسے حکومت کرنی چاہیے، نہ کہ بلڈوزر کے زور پر انہیں حکومت کرنی چاہیے۔ اور ان انکاؤنٹر اور ان تمام معاملات سے انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے آئین کے خلاف ہے۔ ناظرین کرام، اس بات سے آپ تمام ناظرین کہاں تک سہمت ہے، کومنٹ کے ذریعے جو ہے آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔